فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، جو کہ تقاریر کا مجموعہ ہے حجت الاسلام علامہ صادق حسن نجفی قبلہ صاحب کی، مرتب کیا ہے اسے مولانا ندیم عباس حیدری علوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 139 یعنی 139، اور چوتھی مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے سرنامہ کلام سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 237 سے ہی ابتدا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ مبارکہ شورا کی آیت کی روشنی میں ہماری گفتگو ظلم کی اقسام اور ظلم کے ختم ہونے اور ختم کرنے والے سے اور خاتمہ ظلم کے بعد دنیا کی حالت سے متعلق مسلسل 3 دیگر مجالس میں بھی یہ گفتگو جاری ہے، اور پچھلی گفتگو کے اختتام پر ایک ایسی روایت بہت جلد بیان کر دی گئی جو اپنے موضوع کے اعتبار سے زیادہ تفصیل کی محتاج تھی۔ ظلم کسی حالت میں کیا جائے اور کسی پر کیا جائے بدترین گناہ شریعت ہے، شریعت کی نظر میں، اور آنے والے امام معصوم علیہ السلام اور آخری حجت خدا کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ وہ تمام روایات جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک مسلم ہے، ان سب میں آنے والے امام کی ایک ہی صفت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ تو نگاہ قدرت میں بھی اور نگاہ عصمت میں بھی ظلم سے زیادہ بدتر کوئی اور گناہ نہیں ہے، اور ظلم کے سلسلے میں بھی بڑی سختی کے ساتھ ایک ظلم وہ ہے جسے یاد بھی دلایا گیا ہے اور اس سے روکا بھی گیا ہے۔ اگرچہ ہر ظلم برا ہے اور ہر ظلم سے روکا گیا ہے، لیکن ایک ایسا ظلم جس کے بارے میں بار بار معصوم نے اپنے ماننے والوں کو یاد دلایا اور کہا، وہ ظلم ایسا ہے کہ جس کا مقدمہ لے کر سب سے پہلے بارگاہ الہی میں جاؤں گا، اور ایک ایسا ظلم کہ جس پر ظلم کرنے والے زبان رسول سے ان پر 3 مرتبہ لعنت ہوئی، ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، یعنی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ اور یہ ظلم ہے بیوی کا حق ادا نہ کرنا، اور یہ ظلم ہے وہ مومنہ جو کسی ایسے آدمی سے شادی کرنے کی غلطی کر بیٹھی جس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہے اور نہ رسول کی شریعت کا احترام ہے۔ یہی تو مظلومہ ہے کہ جس کے بارے میں ذات رسالت نے ارشاد فرمایا، میں روز قیامت اس کی طرف سے وکیل بن کر اس کا مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش کروں گا، اور 3 مرتبہ اس پر لعنت کی، ملعون، 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 یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ضائع کرتا ہو اور اس کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرتا ہو۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی عورت کو منتخب کرو اس سے عقد کے لیے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی عزت بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو۔ حکم دیا جا رہا ہے مومن کو ایک ایسا کہ شاید وہ اس کی اپنی مردانگی کے خلاف سمجھے، میں اور بیوی کی عزت، مگر رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جب تم نے ایک عورت کا انتخاب کیا ہے اور اس سے تزویج کی ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو،
اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے۔ جتنا بہتر سلوک کرتے جاؤ گے اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو علامہ صاحب کئی دفعہ سنا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کے اس جلیل القدر صحابی کے جس کا نام سعد بن معاذ تھا، اور جو جنگ خندق میں ایک زخم کے نتیجے میں زخمی ہو کر چند مہینے بعد شہید ہوئے تھے، جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اس حالت میں کہ پیغمبر کے پاؤں کا اگلا حصہ زمین پر تھا اور پچھلا حصہ اٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ کہا، خدا کے حکم سے 70,000 ملائکہ اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے اتنی جگہ نہ رہی کہ میں اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو سکوں۔ یہ وہی سعد ابن معاذ ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول نے 70 مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی، اور جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے نماز سے پہلے 70 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا، ہر تھوڑی دیر کے بعد 1,000 فرشتوں کی جماعت آسمان سے اتر رہی تھی، اور 70,000 فرشتوں کے اترنے پر میں تکبیر کہہ رہا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کے وہی صحابی ہیں۔ پہلی مرتبہ ان کے جنازے میں اسلام کی سنت قرار پائی، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ان کے جنازے کو ایک طرف سے کندھا نہ دیا، بلکہ کبھی آگے گئے، کبھی پیچھے گئے، کبھی دائیں آئے، کبھی بائیں آئے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح سے جنازے کے گرد گھوم رہے تھے، کندھا کیوں دے رہے تھے؟ کہا، جبرائیل اور میکائیل بھی اس کو کندھا دینے والوں میں شامل ہیں۔ جب وہ آگے آتے ہیں تو میں پیچھے آتا ہوں، جب وہ پیچھے آتے ہیں تو میں آگے آتا ہوں۔ وہ دائیں طرف ہوتے ہیں تو میں بائیں طرف آتا ہوں، اور بائیں طرف ہوتے ہیں تو میں دائیں طرف جاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے، تمہاری شفاعت سے اللہ اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جتنا اس پورے قبیلے کے جانوروں کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد۔ سعد ابن معاذ کو جنت البقیع کے قبرستان میں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو پیغمبر اسلام خود قبر میں اترے، سعد کی لحد کو صحیح کیا۔ اینٹوں میں کچھ شگاف تھا جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر بند کیا اور کہا تھا، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ قبر خراب ہونے والی ہے، لیکن خدا ہر بندہ مومن سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر کام بہتر اور مضبوط سے مضبوط اور اچھے سے اچھا کرے۔ جب سعد کی قبر بند ہو گئی تو ماں نے جو وہیں کھڑی تھی ایک مرتبہ کہا، اے سعد، تجھے جنت مبارک ہو۔ ماں کو یقین تھا کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، اس کے بیٹے کو رسول نے کاندھا دیا اور نماز پڑھائی، یقینی طور پر وہ جنتی ہوگا۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ فقط اتنا کہا، اے سعد کی ماں، تو نے کیسے اپنے بیٹے کو جنت کی خوشخبری سنائی جبکہ ابھی وہ فشار قبر کی سختی میں گرفتار ہے؟ گھبرا کے لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسے صاحب فضیلت شخص پر بھی فشار قبر کا عذاب آیا؟ کہا، ہاں۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیوں آیا؟ جواب دیا، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کرتا تھا اور اس سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کریں، چونکہ بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھا اس لیے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے کہہ دیا کہ میرے ماننے والوں میں سب سے بہتر وہی ہے، اور میرے ماننے والوں میں سب سے زیادہ کامل الایمان وہی ہے جو اپنی بیوی اور گھر کے حقوق کو پورا کرتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی بتایا کہ کس انداز سے گھر والوں کا حق ادا کیا جائے، کس انداز سے بیوی کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ راوی کہتا ہے، میں اپنے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے دیکھا امام نے چہرے پر خضاب لگا رکھا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فرزند رسول، آپ نے چہرے پر خضاب لگایا ہے؟ کہا، ہاں۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ سر کے بال، چہرے اور لباس کی زینت تمہاری بیویوں کو پاک دامنی کی طرف راغب کرتی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری زینت تمہاری بیویوں کو پاک دامن رہنے کی تلقین دلاتی ہے؟ بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جب راوی نے اس بات کو پوری طرح نہ سمجھا تو پیغمبر اسلام نے نشین سے کہا، اتنا بتاؤ کہ تمہاری بیوی میلی کثیف بالوں کے ساتھ ہو تو کیا تم پسند کرو گے؟ کہا، نہیں ہے فرزند رسول۔ تو بس امام معصوم نے فرمایا، یہی تمہاری بیویوں کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ تمہارا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز سے رکھو کہ دیکھ کر تنفر نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ یہ گھر والوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ گے تو تمہاری بیوی پاک دامن رہے گی۔
تو فرزند رسول نے یہ بتایا کہ کس انداز سے حق ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک طویل روایت میں امام نے عورتوں سے خطاب کر کے انہیں بتایا کس انداز سے انہیں اپنے شوہروں کی خدمت کرنی ہے۔ اب اتنا حق ہے کہ حق ادا نہ کرنے والے سے پیغمبر نے کہا لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی وہ وصیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس پہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو 150 نصیحتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک نصیحت جو بالکل ابتدا میں ہے، اے علی، خدا اس بندہ مومن کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا جو اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہو۔ مولا علی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ اطاعت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے علی، شوہر کا اپنی بیوی کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی ایسا لباس پہن کر اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہو، اس لباس کا تقاضا کرے اور شوہر اس کو اجازت دے دے، تو ایسے شخص کو خدا منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کا رسول امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا کا ایک فقرہ سنیں۔ ایک مرتبہ کوئی سوال کرتا ہے امیر المومنین سے، یا علی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بی بی فاطمہ کو کیسا پایا؟ اب فاطمہ علی کے لیے کیسی تھی؟ اس کے لیے ایک ہی فقرہ کافی ہے۔ جب شہزادی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی اطلاع میرے مولا کو ملی تو بس یہ کہہ کر کمر کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج فاطمہ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور یہی جملہ کربلا کے میدان میں عباس کی شہادت پر امام حسین نے کہا تھا، یا یہ جملہ آج مدینے کے اندر جناب فاطمہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر میرے مولا کی زبان سے نکلا کہ آج فاطمہ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو کتنا سہارا دیا ہے فاطمہ نے، کتنا آرام دیا ہے فاطمہ نے، کتنا سکون پہنچایا ہے فاطمہ نے کہ کائنات کا مشکل کشا کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر سوال کرنے والا پوچھتا ہے یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ وہ عبادت میں میری بہترین مددگار تھی۔ عبادت کا مطلب سجدہ نہیں، عبادت کا مطلب نماز نہیں، عبادت کا مطلب روزہ نہیں، عبادت کا مطلب ہے خدا کی اطاعت کرنا عبادت ہے۔ تو جناب فاطمہ کی بہترین فضیلت جو میرے مولا نے بیان فرمائی کہ فاطمہ میرے لیے عبادت میں بہترین مددگار تھی، یعنی اطاعت خدا میں فاطمہ میری بہترین مددگار تھی۔ اور مددگار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ آدمی جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ کہیں کمزور پڑ جائے، اس کے قدم اکھڑ جائیں، کہیں اس کا حوصلہ جواب دے دے، تو مددگار وہی تو ہے جو آگے بڑھ کر اسے سہارا دے، آگے بڑھ کر اسے ہمت دلائے۔ تو کل میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا کہ دشمنان اہل بیت کے خاندانوں کا منظر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے کہنے میں ہوتے ہیں۔ اب اگر محبان اہل بیت کے ہاں بھی منظر نظر آئے تو خاندان کی عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے مردوں کی اور خصوصیت سے اپنی بیویاں اپنے شوہروں کی مددگار بنیں۔ مددگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ راہ خدا پر چل رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، اور اگر راہ خدا پر نہیں چل رہے یعنی ان کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو مددگار کا مطلب نہیں کہ اگر وہ بھاگ رہا ہے تو میں بھی بھاگ کر چلا جاؤں۔ مددگار کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکے، اسے حوصلہ دلائے، اسے قوت دے اور اسے مزید آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کرے۔ تو اب اگر شوہر واقعاً مطیع ہے احکامات خدا کا تو بیوی کی بہترین صفت کیا ہوئی؟ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہے، اور اگر شوہر کہے کہ اگر شوہر کہیں خدا کی نافرمانی پر تلا بیٹھا ہے، احکامات خدا کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے، شریعت کو اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے ڈال رہا ہے، تو بہترین مددگار بیوی کس طرح سے ہو کہ مسلسل وہ اپنے شوہر کو شریعت کے راستے پر چلنے کی تاکید کرتی رہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی، تاریخ لکھتی ہے کہ مختار نے پیشن گوئی کی کہ اس محب اہل بیت کی رہائی کی جو کوفے میں معلم تھا، اور اس کو بھی قید میں ڈالا گیا۔ اس کو مختار نے کہا تھا کہ تیری رہائی کا پروانہ آ گیا، تجھے آزاد کرانے والا پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا، ایک مرتبہ داروغہ زندہ داخل ہوا، کہا حاکم کا حکم آیا ہے، اب آپ آزاد اور رہا ہیں۔ وہ آدمی اتنی مہلت مانگتا ہے کہ آخری مرتبہ اپنے ساتھیوں سے الوداع کر لے۔ امیر مختار کی فقط اتنی فرمائش ہے کہ ہو سکے تو کاغذ، قلم اور دعوات کا انتظام کر دینا، اگر میں آزاد ہو کر اس قابل ہوا کہ تجھے اجر دوں، ورنہ خدا اور اس کا رسول تجھے اجر دے گا۔ معلم کوفہ نے ایک مرتبہ وعدہ کیا کہ میں یہ کام ضرور کراؤں گا۔ یہاں سے نکل کر سیدھا ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا اے معلم کوفہ، اس وقت تو میں تمہیں اپنی بیٹی کی سفارش پر رہا کر رہا ہوں،
لیکن یاد رکھ آئندہ اگر تو نے یہ گناہ کیا، یعنی قاتلان امام پر لعنت کی، آئندہ اگر تو نے یہ گناہ کیا تو اس کے بعد پھر میں کسی کی سفارش تیرے حق میں نہ سنوں گا۔ وہ محب اہل بیت ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے حاکم، میں نے تو اب یہ طے کیا ہے کہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جاؤں گا تاکہ نہ لوگوں کے سامنے آؤں اور نہ اس قسم کی بات ہو۔ ابن زیاد سے رخصت ہو کر گھر آئے اور فکر و پریشانی یہ کہ کس طرح اپنے وعدے کو پورا کریں۔ معلوم ہوا کہ مختار کو 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور 7 سال سے پہلے وہ اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن وعدہ کر کے آیا ہوں، اب کس طرح اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ ذہن میں خیال آیا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت تک میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک میرے گھر کا راز میرے گھر سے باہر نہ نکلے۔ چنانچہ سب سے پہلے ارادہ کیا کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے تاکہ اس کے بعد گھر میں کوئی ایسا آدمی نہ رہے جس کے بارے میں احتمال ہو کہ وہ اندر کی بات پہنچائے گا۔ اب یہاں پر تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بیوی کا مہر ادا کر کے بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی نے طلاق لے لی، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بیوی نے طلاق لینے سے انکار کیا اور کہا، آخر تم مجھے طلاق کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا، اہل بیت رسالت کا ایک کام مجھے انجام دینا ہے اور مجھے خوف ہے کہ میرے گھر کی یہ بات باہر نکل گئی تو اس کے بعد جان کا خوف نہیں ہے، یہ کام نامکمل رہ جائے گا۔ بیوی نے کہا، میں بھی آل محمد کی ماننے والی ہوں اور ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی۔ جب بیوی پر پورا یقین ہو گیا تو بیوی کو گھر میں رکھا، بلکہ اس کے مشورے سے پہلا قدم یہ اٹھایا، یہ سوچا کہ یہ کام اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک قید خانے کا داروغہ میرے ساتھ نہ دے۔ چنانچہ اب اس داروغہ سے تعلقات بڑھانا تھے۔ تو بہرحال چاہے پہلی روایت ٹھیک ہو یا بعد والی روایت صحیح ہو، روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک رات کو ایک رومال لیا، اس کے ایک کونے میں 500 اشرفیاں، دوسرے کونے میں 1000 درہم باندھے، اس کے بعد ایک بہت بڑا گوسفند ذبح کر کے اس کے گوشت کو بھنوایا اور بہت ساری روٹیاں اور پھل لے کر چلا۔ داروغہ زندہ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، وہ خود موجود نہ تھا۔ بیوی نے سوال کیا، کون؟ کہا، میں کوفے کا معلم ہوں اور میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں رہا ہو گیا تو کھانا کھلاؤں گا تیرے شوہر کو، یہ منت پوری کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر سارا سامان گھر کے اندر بھجوایا اور واپس آ گئے۔ جب اس کا شوہر پلٹ کر آیا تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا۔ وہ سمجھ گیا اور کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شخص مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس طرح سے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگلا دن آیا، دوبارہ یہ سارا سامان لے کر پہنچے، دروازے پر دستک دے کر فقط اس کی بیوی سے اتنا کہا، منت پوری کر رہا ہوں۔ بیوی نے لے کر رکھ لیا۔ جب صبح کو شوہر آیا تو پھر اسے پتہ چلا۔ اس نے کہا، یہ شخص مجھے بہت شریف اور نیک لگ رہا ہے، اب تو یہ مجھ سے جس کام کے لیے کہے، یہاں تک کہ اگر سب سے خطرناک مجرم مختار کی رہائی کے لیے بھی کہے تو وہ بھی میرا فرض ہے کہ میں اس کی بات کو مانوں۔ تیسرے دن اب یہ آدمی چھٹی کرتا ہے، داروغہ دن میں چھٹی کرتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، تیسرے دن پھر وہ محب اہل بیت وہ ساز و سامان لے کر پہنچا۔ آج جو دروازے پر دستک دی تو وہ خود نکل کر آیا۔ کہا، اے شخص، تو ہے کون اور تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا، میں نے منت مانی تھی، اس کو پورا کر رہا ہوں۔ داروغہ کہتا ہے، شخص، جو کچھ تیرا کام ہے تو مجھے بتا دے، میرا وعدہ ہے کہ میں پورا کروں گا۔ چنانچہ اس محب اہل بیت نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، اس طرح میں مختار سے ایک وعدہ کر کے آیا ہوں، میں مختار کی آزادی میں تیری مدد نہیں چاہتا، فقط یہ کاغذ اور قلم بھجوانا ہے۔ قید خانے کے داروغہ نے سر جھکا لیا۔ کہا، ابن زیاد نے 40 افراد کو مقرر کیا ہے مختار کی نگرانی پر، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ وہاں جانا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن خیر یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ تو کھانا پکوا اور یہ ایسا کھانا تھا جو عرب میں پسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ پھل بھی لے، اور ایک پھل کے اندر ہلکا سا شگاف دے کر چھوٹا سا قلم ڈال دے، دوسرا پھل لے کر اس میں کاغذ ڈال دے، اور بادام لے کر اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے روشنائی بھر دے۔ یہ سارا سامان لے کر کل میرے پاس آ۔ جب کل تو میرے پاس آنا تو کہنا کہ میں نے منت مانی تھی، جب رہا ہوں گا تو اس قید خانے کے قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ بس یہ سن کر میں تجھے ماروں گا اور اس کے بعد میں تجھ پر حملہ کروں گا اور ساتھ ساتھ چیختا چلاتا جاؤں گا کہ تو کیوں ہماری ہلاکت چاہتا ہے۔ میں تجھے اتنا ماروں گا کہ دیکھنے والوں کے دل میں خود بخود رحم آ جائے گا، چونکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جو ایک کرے گا تو دوسرا اسی کے الٹ کرے گا۔
جب وہ کہیں گے کہ کیوں اس کو مارتا ہے تو میں کہوں گا کہ دیکھتے نہیں اس نے کتنا بڑا غضب کیا، یہ کھانا لے کر آیا ہے، اگر حاکم کو اطلاع مل گئی تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ جب میں کھانا بھجوانے کی مخالفت کروں گا تو چونکہ وہ سب میرے مخالف ہیں، وہ کہیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا، اس بوڑھے آدمی کی اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتے، اس کے بعد میں تیرا کام کر دوں گا۔ اب اگلا دن آیا اور یہ محب اہل بیت کھانا تیار کراتا ہے اور اس کے بعد لے کر چلا قید خانے کی جانب۔ جیسے ہی قید خانے کے دروازے پہ کھانا رکھا، ایک مرتبہ 40 آدمیوں کی جماعت نے دیکھا۔ دروغہ آگے بڑھا اور کہا، اے شخص یہ کیا چیز لایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں قید سے رہائی پا گیا تو سب قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس لیے میں لے کر آیا ہوں کہ آپ سارے قیدیوں کو کھانا کھلا دیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ دروغہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون نکل آیا۔ اب ان 40 آدمیوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ دروغہ نے کہا، دیکھتے نہیں اس نے ہماری موت کا انتظام کیا ہے، اگر حاکم کو اطلاع مل گئی تو وہ سب ہم کو ماریں گے، وہ سب ہم کو مار دے گا۔ سارے آدمی کہنے لگے، اتنا بوڑھا آدمی، سارے کوفے پر اس کا احسان ہے، کوفے کے آدھے بچے اس نے پڑھائے ہیں، یہ بیچارہ اگر کھانا لے کر آ بھی گیا ہے تو اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نظر بانی ہے پوری کرنے کے لیے۔ دروغہ نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حاکم کو اطلاع مل گئی تو وہ ہم سب کو قتل کر دے گا۔ ان آدمیوں نے کہا، بتائے گا کون؟ ہمارے سوا یہاں اور کون ہے؟ ہم سب کے سب راضی ہیں کہ کھانا اندر چلا جائے۔ اب سب راضی ہو گئے، کھانا اندر لے جایا گیا۔ یہاں تاریخ کا پھر اختلاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا، دروغہ نے وہ کھانا لے کر اندر گیا، تقسیم کرتے کرتے وہ پھل جس کے اندر کاغذ اور قلم پوشیدہ تھے اور وہ بادام جن کے اندر روشنائی بھری ہوئی تھی وہ لے جا کر مختار کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی کھانا رکھا ویسے ہی ابن زیاد داخل ہو گیا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ جس وقت یہ طے پایا تھا وہ سب راضی ہو گئے تھے تو قفل کھلنے سے پہلے ہی جیسے ہی کھانا اٹھایا گیا تاکہ قید خانے میں لے جایا گیا، فوراً ابن زیاد آیا اور آتے ہی اس نے دروغہ کو پکڑا اور سپاہیوں کو کہا، اس کو مارو اور ساتھ ساتھ اس بوڑھے کو بھی مارو جس کو میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر رہائی دی تھی۔ 20 سپاہی ٹوٹ پڑے اور دونوں کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ موت قریب آ گئی۔ ایک مرتبہ دروغہ پکار کر کہتا ہے، اے حاکم وقت، تو ہمیں ہمارا قصور تو بتا۔ کہا، مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ کیا مجھے پتہ نہیں کہ تمہاری سازش کیا ہے اور تم کس طرح مختار تک یہ چیزیں پہنچانا چاہتے تھے؟ کہا ابن زیاد، خالی سنی سنائی بات پر تجھے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری تلاشی لے لے، اگر کوئی چیز نکل آئے تو ہماری گردن اڑا دینا۔ پہلی روایت کے مطابق مورخین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا، ہم بھی یہاں ہیں، کھانا بھی یہاں ہے اور مختار بھی یہاں، ہم تینوں کی تلاشی لے لے، اگر کوئی چیز نکل آئے تو ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اب ابن زیاد نے تلاشی لینا شروع کی اور دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے خدا تجھے آل محمد کا واسطہ، ہم آل محمد کے کام کر رہے ہیں، ہمیں کامیاب بنا۔ ادھر ابن زیاد نے تلاشی لی، مایوس ہو گیا، کوئی چیز نہ ملی، اور بعض روایت میں ہے کہ جیسے ہی کھانا مختار کے سامنے پہنچا تھا تو مختار نے فوراً یہ تینوں چیزیں چھپا لی۔ اب ابن زیاد بھی ایک مرتبہ حیران ہوا اور اس کی ہمت بڑھ گئی۔ دروغہ نے کہا، اے ابن زیاد، اتنا تو بتا دے کہ تجھے کس نے ہمارے بارے میں گمراہ کیا؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ جو تیرا بیٹا تھا اس نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دروغہ کا ایک بیٹا جو اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا، ایک مرتبہ یہ جا رہا تھا، سڑک پر ایک بچہ پڑا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، چنانچہ اس کو رحم آیا اور اس کو لے کر گھر آ گیا اور اس کو پالنا شروع کیا۔ اب یہ جوان ہوا تو یہ رنگین مزاج بن گیا، ادھر ادھر اس کی نگاہیں پڑنے لگیں، چنانچہ دروغہ نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا، آئندہ اگر تو نے یہ کام کیا تو سزا دوں گا۔ اب ابن زیاد نے کہا، اے دروغہ، تم واقعی بے گناہ لگتے ہو، اور ابن زیاد نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور واپس چلا گیا۔ اب وہ محب اہل بیت واپس چلا، اپنے گھر میں آیا اور دروغہ نے مختار تک چیزیں پہنچائیں اور بتایا کہ کس چیز میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ مختار نے کاغذ، قلم اور دعوات نکال کر 2 خط لکھے۔ روایت میں ہے کہ مختار کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، ایک بہن عمر ابن سعد کے عقد میں تھی اور ایک بہن عبداللہ ابن عمر کے عقد میں تھی۔ عبداللہ ابن عمر کی کافی عزت تھی یزید کی نگاہوں میں۔ مختار نے اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کے نام خط لکھا اور اپنی بہن کے نام بھی خط لکھا، جس میں تفصیل بتائی کہ میں کس طرح سے قید ہوں اور مجھ پر کیا کیا مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ خط اگلے روز دروغہ زندہ کو ملتے ہیں اور وہاں سے یہ خط اسی معلم کوفہ کو ملتے ہیں۔
اب معلم کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کوفہ چھوڑ کر مدینے تک جائیں اور مختار کی بہنوئی کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب معلم کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور وہ یہ کہ احرام کا لباس پہنا اور ابن زیاد کے محل کے قریب سے گزرے اور زور زور سے لبیک اللہم لبیک کا جملہ کہتے ہوئے گزرے، یہاں تک کہ ابن زیاد کے کان میں آواز آ گئی۔ گھبرا کر کہا ابھی تو حج میں کئی مہینے باقی ہیں، یہ کون ہے؟ سپاہی گئے اور کہا کوفے کا معلم ہے اور وہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ ابن زیاد نے بلایا اور کہا خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے ابن زیاد، میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر قید سے رہا ہو گیا تو میں مکہ جا کر حج کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا اے شخص، تو نے کتنی ساری منتیں مان رکھی تھی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا خالی مکے جاؤ گے یا مدینے جانے کا پروگرام بھی ہے؟ کہا ابن زیاد میں مکمل حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ حج مکمل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کوئی روضہ رسول پر جا کر حاضری نہ دے، لیکن ابن زیاد سے یہ نہیں بتایا کہ مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا 1000 درہم اٹھا کر دیے، کہا یہ تیرا سفر خرچ ہے، اور اس کے بعد معلم رخصت ہو گئے۔ معلم مدینے میں پہنچے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کے دروازے پر دستک دی۔ دوپہر کا وقت تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ، کھانا آ چکا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں اس وقت تک لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گی جب تک مجھے میرے بھائی مختار کی اطلاع نہ ملے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کنیز جا کر کہتی ہے اور کہ کوئی شخص کوفے سے آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کوفے کا نام سن کر تو ایک مرتبہ مختار کی بہن بے چینی سے کہتی ہے جاؤ اس سے ملاقات کرو، شاید اس کے پاس میرے بھائی مختار کی کوئی خبر ہو۔ عبداللہ ابن عمر دروازے پر آئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی دروازے پر آیا ہے۔ پوچھا آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ کہا میں آپ کے پاس مختار کا خط لے کر آیا ہوں، جو کہ اس وقت کوفے کے قید خانے میں قید ہے۔ یہ کہہ کر دونوں خط عبداللہ ابن عمر کو دیے۔ عبداللہ ابن عمر نے خط لیے، بیوی سے کہا مختار زندہ ہے لیکن قید خانے میں ہے، میرے پاس خط آیا ہے۔ بیوی نے کہا میں خود جا کر اس آنے والے سے دریافت کرتی ہوں کہ میرا بھائی کس حال میں۔ مختار کی بہن ایک مرتبہ کمرے میں آئی اور کہا اے کوفے کے بزرگ، مجھے بتا کہ میرا بھائی کس حالت میں۔ معلم نے سب کچھ بتا دیا، بس اتنا سننا تھا کہ غم کے مارے بے چین ہو گئی۔ روایت ہے کہ دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر گئی، چادر کو اتار پھینکا اور اپنے بھائی پر اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیٹیوں نے یہ منظر دیکھا، ماموں کی خبر آئی، بیٹیوں نے بھی ماں کی طرح غم منایا۔ اب اس زوجہ نے کہا آپ کو میرے بھائی کی آزادی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عمر کو اتنا مجبور کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں ابھی خط لکھنے کو تیار ہوں، مگر کون اس وقت ملے گا جو اس وقت مدینے سے شام جائے؟ معلم نے اس بات کو سنا اور بلند آواز سے کہا میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس مرد مومن کی آواز کان میں پڑی۔ عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا یزید کے نام۔ اس خط میں لکھا تجھ پر مخفی نہیں کہ میری بیوی کا بھائی تیرے کوفے کے حاکم کے قید خانے میں ہے، میری بیوی اور بچوں کی حالت بہت خراب ہے، میرے جو احسانات ہیں تجھ پر، تجھے ان کا واسطہ کہ جلدی جلدی اس کی رہائی کا حکم دے۔ اور آخر میں ایک دھمکی دی، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کے بعد میری تیری جنگ ہے۔ یہ خط لکھا اور ایک تھیلی میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے کٹے ہوئے بال بند کیے۔ کہا اے معلم یہ خط بھی یزید کو دینا اور یہ بال بھی یزید کو دینا اور کہنا کہ دیکھو مختار کے غم میں ہمارے گھر والوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ مرد مومن گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا چلا، یہاں تک کہ دمشق میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ شام میں پہنچ گیا۔ جاتے ہی اس نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اب روزانہ جاتا ہے یزید کے دربار میں، لیکن اسے کون داخل ہونے دے؟ 18 دن گزر گئے، جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، لیکن جب 18ویں دن یہ واپس آیا اور مسجد میں نماز پڑھ کر گھر گیا تو ایک مرتبہ امام مسجد نے نمازیوں سے کہا ہم تو آج تک یہ سمجھا کرتے تھے کہ کوفے والے بے وفا ہوا کرتے ہیں، لیکن آج تو ہماری وفا کا امتحان ہے۔ ایک مرد کوفی 18 دن سے مسجد میں آ رہا ہے۔ یہاں پر چوتھی مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔